بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بعلبک اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا حمص کا محاصرہ اور عیسائی فوج کا میدان جنگ سے بھاگنا اور قتل ہونا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب کنسرین کے شہر کو صلح سے اور گرد و نواح نیز مزارعہ کو غلبے سے فتح کر لیا اور مال غنیمت حاصل کر کے اس کا خمس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا، تو آپ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المستشار مؤتمن، کہ مشورہ کرنے والا بے خوف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، وشاورہم فی الامر، یعنی ان سے کام میں مشورہ کرو۔ اس لیے میں اب حضرات سے مشورہ کرتا ہوں کہ اب ہم آیا حلب اور اس کے قلعوں کا رخ کرے، یا انطاکیہ اس کے بادشاہوں اور فوجوں کی طرف بڑھے، یا تیسری صورت یہ ہے کہ پیچھے کو لوٹ جائے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ایھا الامیر، ہم حلب اور انطاکیہ کس طرح جا سکتے ہیں، حالانکہ شیرس، حماد، ستن، حمص اور جاسیہ کے صلح ناموں کے معیاد عن قریب ختم ہونے والا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے قلعوں کو، مضبوط شہروں کو سامان رست سے محفوظ اور اپنے فوجوں کو کیل کانٹے سے لیس کر رکھا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف رخ کریں تو ہمیں خوف ہے کہ جو ممالک ہمارے قبضے میں ہیں انہیں یہ لوگ طاق و تاراج کر کے نہ رکھ دیں، خصوصاً بعلبک والے، کیونکہ وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ سخت اور کثیر فوج کے مالک ہے۔ ہماری یہ رائے ہے کہ ہم انہی لوگوں کی طرف رخ کریں اور انقضاء مدت کے بعد اعلان جنگ کر دے۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارے ہاتھوں سے فتح کرا دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسی رائے کو مناسب سمجھا اور انہی شہروں کی طرف کوچ کر دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو سامان جنگ سے آراستہ اور رست وغیرہ کے لیے گیہوں اور جو جمع کر رکھے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے قصد حمص کی طرف تھا۔ یہاں آ کے دیکھا تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ قلعہ بندی کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط اور قوی بنا کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے خود شاہانی گھرانے کا ایک جنرل موریس نامی، جو نہایت سخت اور قوی تھا، ایک جرار فوج کے ساتھ اس شہر کی اعانت کو روانہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حمص کا محاصرہ کرنے کے لیے فرمایا اور انہیں یہاں چھوڑ کر خود بعلبک کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ جس وقت اس کے قریب پہنچے تو یہاں سوداگروں کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا، جن کے پاس خچر، نیز دوسرے چوپائے اور تجارتی مال تھا، اور جو ساحل سے اتر کر بعلبک جا رہا تھا نظر پڑا۔ آپ نے اسے دیکھ کر دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور کیسا مجمع ہے؟ لوگوں نے کہا، کچھ معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبر لانی چاہیے۔ چند سوار فوراً اس کی طرف گئے اور یہ خبر لائے کہ یہ ایک رومیوں کا قافلہ ہے جو مال و متاع کے لیے جا رہا ہے۔ شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قافلے کے پاس زیادہ تر شکر تھی جو یہ سوداگر بعلبک والوں کے لیے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بعلبک ہمارے لیے دارالحرب ہے، ہمارے ان کے مابین کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے یہ مال غنیمت کا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے بھیجا ہے، ان سے یہ لے لو۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ شداد سے روایت کی ہے کہ یہ سن کر ہم نے اس قافلے کو گھیر لیا۔ اس میں شکر، قند، پستے اور انجیروں کے 400 بورے تھے، وہ لے لیے اور اہل قافلے کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان قافلے والوں کو قتل نہ کرو بلکہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نے سونا، چاندی، کپڑے اور جانور فدیہ میں لے لیے۔ شکر میں ہم نے گھی اور روغن زیتون ملا کر عصیدہ اور فالوزہ یعنی فالودہ تیار کیا۔ وہی مسلمانوں نے آپس میں بطور تفریح کے نیزہ بازی کی اور رات بھر قافلے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بعلبک کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قافلے کے کچھ آدمی چون کے بھاگ گئے تھے،
انہوں نے اہل بعلبک کو قافلے کے تمام حالات سے مطلع کر دیا تھا۔ یہاں ہربیس نے، جو ایک نہایت شجاع اور بہادر جنرل تھا، مسلمانوں کے لشکر کی خبر سن کر تمام آدمیوں کو جمع کر کے مسلح ہونے کا حکم دیا اور اپنے فوج کے ساتھ لے کر قافلے چھڑانے کے ارادے سے مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے لشکر لیے ہوئے یہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت راستے میں دونوں کا مقابلہ ہو گیا اور دونوں جمعیتوں کے آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ ہربیس کے ساتھ علاوہ ان دیہاتوں اور بعضی لوگوں کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا 7,000 باقاعدہ فوج تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ہر اول نے جس وقت اسے دیکھا تو بلند آواز سے کہنا شروع کیا، النفیر النفیر، یعنی دشمن کی طرف چلو، دشمن کی طرف چلو۔ اسی وقت شاہ سواران اسلام اس کی طرف دوڑے، بہادروں نے اقتدام کیا، نیزے سنبھالے، تلواریں سونتی اور اس طرف متوجہ ہو گئے۔ ہربیس نے بھی فوجی قاعدے کے مطابق صفیں مرتب کیے اور اپنے لشکر کو آراستہ کر کے کھڑا کر دیا، مگر اس کی فوج کے بعض افسروں نے اس سے دریافت کیا، ان عربوں کے ساتھ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا تاکہ انہیں ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت اور ہمارے ملکوں کی طرف آنے کی ہمت ہی نہ آئے اور نہ وہ کسی طرف ادھر رخ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک نہ دمشق والے ان کا کچھ کر سکے، نہ اجنادید کی فوج کچھ بگاڑ سکے اور نہ فلسطین کی لشکر ان کی تاب لا سکے۔ بہتر یہ ہے کہ تو ان سے خواہ مخواہ لڑائی مول نہ لے اور پیچھے ہٹ چل۔ جو والی کنسورین، حاکم عمودی اور نصرانی عربوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا اور ان پر جو کچھ گزری ہے، ان سے تو یہ یا اہل بعلبک بے خبر نہیں کہ اس کے گروہ نے ان تمام دان کٹ کے کر دیے اور انہیں بادل نخواستہ کر کے مقابلے سے بھاگنا ہی پڑا۔ مناسب یہی ہے کہ اس تکبر اور غرور کو علیحدہ رکھ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر واپس شہر میں ہی چلا چلے اور اپنے اس پہلو کے الزام میں مت آنا۔ ہربیس نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ ان عربوں اور فقیروں سے ڈر کر بھاگ جاؤ۔ نیز مجھے خبر ملی کہ ان کی اکثر جمعیت ان کے سابق سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ حمص میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت تھوڑے سے آدمی ہیں جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمارے لیے غنیمت کر کے بھیجا ہے۔ سردار یہ سن کر کہنے لگے، میں اس معاملے میں آپ کی کبھی متابعت نہیں کر سکتا اور نہ اپنے ساتھیوں کو اس مکر و فریب میں مبتلا کر کے انہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی طرف واپس ہو گیا۔ جس وقت اس نے اپنے آپ کو گھوڑے کی باگ شہر کی طرف موڑی تو بہت سے آدمی اس کے شہر کی طرف لوٹ گئے۔ ہربیس آمادہ جنگ ہوا اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے فوج کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگو، خداوند تعالی ہمیشہ تم پر نظر عنایت رکھے۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تمہاری مدد اور نصرت فرما کر تمہاری تائید کی ہے اور اسی لیے تم نے اس قوم کے اکثر لشکروں کو شکست و ہزیمت دے کر پسپا کر دیا۔ یہ شہر جو اس وقت تمہارے اماجہ گاہ بنا ہوا ہے، اس شہر کے درمیان واقع ہوا ہے جسے تم نے اپنے بل پوتے سے فتح کیا ہے۔ نیز اس شہر کے باشندے بنسبت دیگر شہروں کے زیادہ خوشحال اور تعداد و قوت میں بہت زیادہ ہیں۔ تم تکبر اور غرور سے احتراز کرو اور اس بات کا خیال کرو کہ کس دین سے لڑ رہے ہو۔ خدا کے دشمنوں سے دل کھول کر لڑو اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور اعانت فرمائے۔ بڑھو اور بڑھ کے دشمنوں کو لے لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جو ہر طرح سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک ہلہ بول دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی ہل پڑے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیش کی قسم، ہم نے گھوڑوں کو دوڑوا کر حملہ ہی کیا تھا کہ رومی پہلے ہی حملے کی تاب نہ لا کر شہر کی طرف بھاگ پڑے۔ ہربیس کے ایک نہ دو اکٹھے ہی 7 زخم آئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر پناہ کی طرف بھاگا۔ جس سردار نے اسے منع کیا تھا
وہ ملا تو اس نے بطور تمسخر دریافت کیا کہ عربوں کی وہ غنیمت جو تو لوٹ کے لایا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مسیح علیہ السلام تجھے غارت کرے، میرے ساتھ مزاح کرتا ہے، حالانکہ عربوں نے میرے آدمیوں کو مار ڈالا اور میرے اتنے زخم آئے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے پہلے ہی منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ تو اپنے اور اپنے ساتھیوں کو جان کو برباد کر کے نہ رکھ دے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بعلبک کی طرف چلے۔ جس وقت آپ شہر کے قریب پہنچے تو شہر پناہ کا دروازہ بند پایا۔ لوگ دہشت زدہ تھے اور انہوں نے شہر کو مضبوط اور مسنون کر رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رومی پسپا ہو کر جس وقت شہر کو لوٹے تو اپنے تمام مویشیوں کو جمع کر کے شہر کا دروازہ بند کر رکھا تھا اور ٹڈی دل کی طرح شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے شہر کی یہ مضبوطی، دیواروں کی بلندی، شہر پناہ کی بندش، آدمیوں کی کثرت اور سردی کی شدت جو اس شہر میں ہمیشہ گرمی سردی کی فصلوں میں سے سردی ہی سردی رہا کرتی تھی، دیکھ کر صاحب اور صاحب الراہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تمام نے یہی رائے دی کہ شہر کو محاصرہ میں رکھ دے، انہیں رست وغیرہ سے روک دیا جائے، اس صورت میں یہ خود ضیق میں پڑ جائے گے۔ مگر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی رائے اس تجویز کے خلاف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شہر میں اس قدر آدمی ہیں کہ تل ڈرنے کو جگہ نہیں، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ شہر کی آبادی اتنی ازدحام کے متحمل نہیں ہو سکتی، مگر باوجود ان کے اس قدر تعداد کے مجھے امید ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں ان پر مدد دیں گے اور اس شہر کو مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کرا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں اور صالح شخصوں کو اپنے زمین کا وارث بنایا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا ابن جبل تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اہل شہر تنگی اور ضیق میں ہے اور وہاں ان کی تعداد اتنی ہے کہ میں اسے کسی طرح نہیں سمجھ سکتا؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، سب سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں سے جس شخص نے گھوڑا دوڑوا کر رومیوں کا مقابلہ کیا تھا وہ میں ہوں۔ میں جس وقت شہر کی چار دیواروں اور سفید قلعے کے پاس پہنچا تو میں نے چاہا کہ میں ان کی اگلو صفوں میں جا ملوں تاکہ اس قوم اور اس کے شہر کے مابین حائل ہو جاؤں، مگر افسوس میرے پاس کوئی مسلمان نہ پہنچ سکا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ رومی پانی کی رسیل کی طرح شہر کے ہر دروازے سے گھسے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ شہر والوں نیز دیہات کے لوگ سے کچا کچ بھر گیا۔ اس کے علاوہ ان کے جانور اور مویشی ان پر مسترد ہے۔ آدمیوں کی کثرت سے ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح سنائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ، واقعی تم نے سچ کہا اور خوب مشورہ دیا، ورنہ میں تمہاری ہی رائے کو پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کر کے توفیق کی درخواست کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کی اور نگہبانی کرتے ہوئے یہ رات پوری کی۔